صاحب یہ جو نئی ایک جماعت بنی ہے استحکام پاکستان، یہ جماعت کس نے بنائی؟ آپ تو کہتے ہیں لندن سے بنی، بات جانتے ہیں پی ٹی آئی نے کون سی غلطی کی جو اس اسٹیج پہ پہنچی ہے؟ یا ارد گرد کے لوگ تھے یا خان صاحب کی ہی غلطیاں تھیں جو کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ اور میرے جیسا شخص جب ان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اس سے برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کی کسی سے بنتی نہیں۔ صاحب اب جب الیکشن کوئی بھی لڑتا ہے بندہ، سیاسی آدمی، تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی، تو یہ جو یوتھ آ رہی ہے یہ کیسے اس سیاسی ڈھانچے میں شامل ہو؟ لینڈ کروزر 3-4 نہیں ہوں گی، جس کے پاس بڑا ڈیرا نہیں ہوگا، جس کا پروٹوکول نہیں ہوگا، اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ جس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق گورنر پنجاب بھی ہیں۔ سرور صاحب، جب سے آپ کاف لیگ میں آئے ہیں، مسلم لیگ میں آئے ہیں، شمولیت جو ہے لوگ کر رہے ہیں، یوتھ بھی آپ نے ارینج جو کر لی ہے بڑی زیادہ تعداد میں، کل بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اس میں شمولیت کر رہے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کو اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں پریزنٹ جو سسٹم ہے اس سے مطمئن نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم نے ہمیں بھوک، افلاس، گندا پانی اور انصاف سے محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تو وہ ایک ہمیشہ جو ہے اچھے مستقبل کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں، کیونکہ عمران خان نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے، بدقسمتی سے لوگوں کے وہ خواب ٹوٹ گئے۔ تو اب وہ ہماری پارٹی میں اپنے اس ملک کا فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت میں کثیر تعداد میں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ہمارا یوتھ کنونشن تھا تو 700 سے زیادہ لوگ تھے، اور ان کو زبردستی پکڑ کے نہیں لایا گیا تھا۔ ان کا جوش و خروش جو تھا یا ان کی جو میں نے باڈی لینگویج سی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں۔ تو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوتھ میں ہماری آرگنائزیشن جو ہے، ہماری جماعت جو ہے سب سے مضبوط ترین جماعت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ وقت نے ثابت کر دیا۔ سروس صاحب، اب جب الیکشن کوئی بھی لڑتا ہے بندہ، سیاسی آدمی، تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی، تو یہ جو یوتھ آ رہی ہے یہ کیسے اس سیاسی ڈھانچے میں شامل ہوگی؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست جو ہے صرف 1% لوگوں کا کھیل رہ گیا ہے۔ 99% تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے وہ کہ کونسلر کا بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کوئی وقت تھا آج سے 10-15 سال پہلے کہ کوئی چیئرمین جو تھا اپنی اچھی جو ہے سروس کی وجہ سے یا لوگوں سے کام کرنے پہ وہ کونسلر یا چیئرمین بن سکتا تھا۔ اب تو جس کے پاس کروڑوں روپے نہ ہو وہ چیئرمین نہیں بن سکتا یونین کونسل کا، تو ایم این اے ایم پی اے کیا بنے گا؟ تو یہ ایک بدقسمت نظام ہے پاکستان میں، جس کے خلاف ہماری جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد پہ ہم کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم پارٹی کو ایک ادارہ بنا دیں، پارٹی کو یونین کونسل لیول پہ، پارٹی کو صوبائی حلقہ لیول پہ، نیشنل حلقہ لیول پہ مضبوط کریں، اور ایک لوگوں میں سوچ پیدا کریں کہ بھئی یہ متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں ووٹ دیتے، یہ کیوں ہر جو ہے کنسٹیچوئنسی ہے ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو سیاست کو تجارت سمجھتے ہیں۔ اور میں تو 2 دفعہ گورنر رہا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا بادشاہ ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکٹیبل کے بغیر کوئی اس ملک کا نظام چل ہی نہیں سکتا، تو جب لوگوں کی سوچ خود ہو کہ جس کے پاس لینڈ کروزر 3-4 نہیں ہوں گی، جس کے پاس بڑا ڈیرا نہیں ہوگا، جس کا پروٹوکول نہیں ہوگا، اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، تو اس سوچ کو انشاءاللہ تبدیل کرنے کا مشن ہے، باقی کامیابی اللہ سرور صاحب، یہ جو نئی ایک جماعت بنی ہے استحکام پاکستان، یہ جماعت کس نے بنائی؟ آپ تو کہتے ہیں لندن سے بنی، تو یہ جماعت نون لیگ کو کہیں ڈیمیج کرنے کے لیے بنی ہے یا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنی ہے، اور اس سے آپ کی جماعت کو تو فرق نہیں پڑے گا یا پڑے گا؟ دیکھیں جی، میرا جو میں نے فیڈ بیک لوگوں سے لی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کے بننے کے بعد نون کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اور ایک لاسٹ پہ یہ بتا دیں سر کہ آپ نے نون بھی دیکھی ہے پی ٹی آئی بھی دیکھی ہے, آپ ان کے اندر کے حالات جانتے ہیں. پی ٹی آئی نے کون سی غلطی کی جو اس سٹیج پہ پہنچی ہے, یا ارد گرد کے لوگ تھے یا خان صاحب کی ہی غلطیاں تھیں جو کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ غلطی تو کوئی بھی لیڈر کر لے معافی ہو جاتی ہے, اور برطانیہ جیسے ملک میں تو ایک غلطی پہ بھی معافی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جو تھا جانسن, ہمارے ملک کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا, تو صرف اس نے ایک جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کرسمس پارٹی نہیں کی ہے, اور اس کا عہدہ جو ہے وہ چلا گیا. اسکاٹ لینڈ میں جو فرسٹ منسٹر تھی, کچھ اپنا تھا پارٹی فنڈنگ کے کچھ ایشو تھے, جس کی وجہ سے اپنی جماعت سے اس کو استعفیٰ جو ہے وہ دینا پڑ گیا. تو یہاں تو پارٹیوں میں بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے, اور کلٹ پولیٹکس ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں اندھا جو ہے تقلید کرتے ہیں. اور میرے جیسا شخص جب ان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جس کی کسی سے بنتی نہیں ہے. بھئی سچ بولنے سے اگر میری نہیں کسی سے بنتی تو میں بنانا بھی نہیں چاہتا. کتنے رابطے ہیں کہ کیونکہ آپ کی تو شمولیت ہو رہی ہے, روزانہ آپ بھی چھکے مار رہے ہیں, آ رہے ہیں لوگ یہاں پہ, تو کون سے لوگ ہیں جو میرے جو چھکے بج رہے ہیں وہ عوام ہے, وہ وکلاء ہیں, وہ مزدور ہیں, وہ کسان ہیں, اس ملک میں جو یوتھ ہے وہ ہے. اور ماشاءاللہ میں تو بہت مطمئن ہوں. اللہ کرتا کہ کہیں مجھے 2 سال اس جماعت کو, تنظیم کو مضبوط کاندھے میں مل جاتے تو پھر میں ان کو دکھاتا کہ الیکٹیبل کیا ہیں اور عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں, میرا صرف ایک ہی مشن ہے کہ میں 1000 خاندانوں سے سیاست کو نکال کے پاکستان کے 24 کروڑ عوام تک لے کے جانا چاہتا ہوں. اور الیکشن اکتوبر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے گفتگو سنی چودھری سرور صاحب کی, جو چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل کے. اور اصل بات یہی ہے کہ جو سیاست ہے وہ عوام تک جو ہے کیسے پہنچائی جائے, مین مقصد جو ہے یہی مسلم لیگ کا جو ہے اس وقت ہے. جی.